العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ عزیزان من، یہ ماہ سفر المظفر اولیاء کرام سے منسوب ہے، اور اس ماہ سفر المظفر میں کثیر اولیاء کرام کے اعراس مبارکہ ہیں۔ پنکھا بند کر دو۔ تو اس لیے اس مہینے کو ماہ اولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی میں سے ایک ہستی سیدی و سندی الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ذات والا بابرکات بھی ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ آنے والا جمعۃ المبارک گفتگو کریں گے۔ ہم نے درس شروع کیا تھا سورۃ محمد کا، اس کی آخر کی چند ایک آیات بینات رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آج ایک موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے اس سبق کی طرف، تاکہ ہم قرآن پڑھتے رہیں اور قرآن کو پڑھ کے سناتے رہیں، اور میں اور آپ مدنی آقا کے اس فرمان کے مصداق بنتے رہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فخر فرماتا ہے اپنے ان بندوں پر
کہ جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، قرآن کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، دین سیکھو اور سکھاؤ۔ میراث کا علم یعنی وراثت کا علم سیکھو اور سکھاؤ، قرآن کا علم سیکھو اور سکھاؤ۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ ان قریب میں اپنے رب کے حضور جانے والا ہوں۔ یعنی سرکار نے یہ اشارہ دیا کہ جو بھی دین سیکھنا ہے ابھی مجھ سے سیکھ لو، قرآن کا علم ہو، وراثت کے مسائل ہوں، فقہ کے مسائل ہوں، نماز کے ہوں، حضور نے فرمایا جو بھی تم سیکھنا چاہتے ہو مجھ سے سیکھ لو۔ اور سرکار نے اشارہ بھی دے دیا کہ ان قریب میں اپنے رب کے حضور جانے والا ہوں، میں اپنے رب کے حضور۔ تو حضور اس بات کو بارہا فرمایا کرتے تھے، سیکھ لو سیکھ لو سیکھ لو، اس لیے کہ اب سرکار نے پردہ فرما جانا ہے۔ تو ہم قرآن کی بشارت کا اس حصے کا مصداق بنتے ہیں کہ ہم آئے دن قرآن کو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں تاکہ ہمارا تعلق قرآن سے جڑا رہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب قرآن کو سیکھنا سکھانا، یہ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الگ ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ تو گویا کہ جس نے الف لام میم پڑھا اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ تو قرآن کو پڑھنے پر اتنا ثواب ہے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے پر اس سے کئی گنا زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص ساری رات بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہے اور ایک شخص قرآن کی 2 آیات بینات کو پڑھے، سمجھ کے پڑھے، اللہ اسے اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہم وقتاً فوقتاً قرآن سے اپنا تعلق جوڑے رکھتے ہیں تاکہ قرآن کا دیدار بھی ہوتا رہے۔ اور ہم یہ نہ کہیں جناب ہمارے ہاں تو جمعے کے بیانات میں قرآن سنایا ہی نہیں جاتا، ہمارے ہاں تو قرآن پر گفتگو ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم اپنی قوم کو قرآن سے جوڑتے ہیں تاکہ قرآن کی محبت لوگوں کے دل میں گھر کر جائے اور قرآن کو پڑھیں۔ تو جناب عالی اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور پھر آخر میں چند منٹ پر ہم نے ایک اور موضوع پر بھی گفتگو کرنی ہے، وہ بھی آپ کے لیے ایک انشاءاللہ بڑا دل کش ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور مسلمان کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہیں اتاری گئی۔ اہل ایمان چاہتے تھے کہ ہمیں قرآن میں کھلم کھلا جہاد کا اللہ حکم دے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے ان پر واضح آیات، بالکل واضح آیات، کیونکہ قرآن کے اندر مختلف احکام ہے نا، محکم متشابہ، بعض آیات بینات ایسی جو بالکل واضح ہیں صریح ہیں اور بعض متشابہ بھی ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا جہاد فرض ہے، جہاد لازم ہے۔ تو اے نبی اب آپ دیکھیے گا ان کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی منافقین۔ جب منافقین نے دیکھا کہ قرآن میں تو جہاد کا حکم اتر گیا، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، اے نبی جب آپ ان کو دیکھو گے تو ان کی شکل ایسی ہوگی جیسے ان پر موت طاری ہو گئی ہے۔ یعنی جہاد کا حکم کیوں آ گیا ہے؟ جہاد کا حکم کیوں آ گیا ہے؟ تو یہ منافقین نے جب دیکھا کہ اللہ نے قرآن میں جہاد کو حکم نازل فرما دیا، اب ظاہر ہے یہ تھے تو بظاہر، حقیقت میں تو منافق تھے، بظاہر مسلمان تھے۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ یہ بھی مل کے کہتے تھے ہاں اللہ کے نبی اللہ کوئی جہاد کی آیت نازل فرمائے نا، دل نہ خواستہ کہہ دیتے تھے، مگر جب قرآن کی آیت اتری تو ان کے منہ پہ بگاڑ آ گیا، یہ کیا، یہ تو آیت نازل ہے کہ جہاد کے بارے میں۔
تو کیا فرمایا؟ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ، فرمایا کہ ان کے حق میں تو بہتر یہ تھا اے نبی وہ آپ کی فرما برداری کرتے اور اچھی بات کہتے، اور جب حکم ناطق ہو چکا اور اگر اللہ سے سچے رہتے تو ان کا بھلا تھا، تو بالکل پلٹ گئے کہ نہیں ہم تو نہیں کریں گے، اسلام تو لڑنے کا کہتا ہے۔ تو گویا کہ جہاد کی مخالفت یہ شروع سے ہوتی آئی ہے۔ حضور کے زمانے میں منافقین کرتے تھے، اور آج اس جہاد کو فساد کا نام دیا جاتا ہے کہ جناب جہاد تو فساد ہے زمین میں۔ بھئی جہاد کا معنی کیا؟ فساد کرنا، خون ریزی کرنا؟ نہیں، جبکہ جہاد کا اصل نقطہ یہ ہے کہ جہاد کے ذریعے زمین پر امن قائم ہوتا ہے، جہاد کے ذریعے فساد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اب منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لچھن نظر آتے ہیں، اگر تمہیں حکومت مل جائے زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتوں کو کاٹ دو۔ اب قرآن کہہ رہا ہے بدبختو، آج جہاد کا نام سن کے تمہارے منہ پہ بگاڑ آ گیا ہے، تم زمانہ جاہلیت کو بھول گئے، جب تم اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کرتے تھے، جب تم خانہ جنگی پر کئی خاندانوں کو قتل کر دیتے تھے، عزت کے نام پر لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیتے تھے، وہ تم بھول گئے کہ تمہیں وہ یاد نہیں ہے؟ اور آج یہ کہہ رہے ہو کہ یہ فساد ہے، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم تمہیں حکومت دے دیں تو تمہارے یہ جو لچھن ہے نا، یہ جو تمہارا لیکچر ہے، فرمایا اگر تمہیں ہم حکومت دے دیں تو تم بھی قتل و غارت سے باز نہیں آؤ گے۔ یہ تو تمہارے بس میں ہے نہیں، تو تم کہہ رہے ہو کہ جہاد تو قتل کا نام ہے، فساد کا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم تمہیں حکومت دے دیں تو تم خون ریزی سے بھی باز نہیں آؤ گے۔ تو گویا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے جہاد کا، وہ اس لیے دیا ہے زمین پر امن قائم ہو۔ زمین اللہ کی ہے، یہاں حکم بھی اللہ کا چلے گا، بس یہی اسلام کا نقطہ ہے۔ زمین اللہ کے، نظام بھی اللہ کا چلے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتہ چلا یہ منافقین کا طرز عمل تھا۔ آج بھی لوگ جہاد کی جو مخالفت کرتے ہیں، جناب جہاد تو خون ریزی کا نام ہے، جہاد تو قتل غری کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ ہفتہ جو ہے ہمارا درس قرآن تھا، تو اس کے اندر میں ہم سورۃ بقرہ کا میں نے درس دیا، تو اس کے اندر ہم نے وہ آیت بینہ پڑھی کہ جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے لوگو بدلہ لو، قصاص کا بدلہ لو، قتل کا بدلہ لو، حیات یا اولی الالباب، کیوں؟ اس لیے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے قاتل کو معاف کر دیتا ہے، مقتول کے ورثاء معاف کر دیتے تو الگ ہے، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ بدلہ لو، قتل کے بدلے قتل کرو، اس لیے کہ اس کے اندر پورے معاشرے کی زندگی ہے۔ اب ظاہر ہے جو سیکولر ہے، وہ لبرل، وہ تو یہی کہتے ہیں۔ آج بھی اگر ہمارے پاکستان میں یہ عدالتیں فعال ہو جائیں اور قاتل کو سزائے موت سنا دیں، پوری دنیا کے یہ جو ٹیمیں ہیں، انجویز وغیرہ، یہ ساری کھڑی ہو جائیں گی، جناب یہ تو انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مند لوگو، معاشرے کی حیات اسی کے اندر ہے، قتل کا بدلہ قتل ہو، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ جب قاتل کو سزائے موت سنا دی جائے اور سر عام اسے قتل کیا جائے، سولی پہ لٹکا دیا جائے، آپ کے پورے معاشرے کے ڈاکو لٹیر انسان کے بچے بن جائیں۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، قرآن واضح کہہ رہا ہے، چور مرد ہو یا چور عورت ہو، السارق والسارقۃ، عورت کو استثناء نہیں ہے، چوری کرنے والی عورت ہو یا چوری کرنے والا مرد ہو، اسلام کیا کہتا ہے؟ ان کی جزا یہ ہے، ان کی سزا یہ ہے، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، کوئی استثناء نہیں ہے۔ اب دو چوروں کے ہاتھ سر عام، سر بازار، سر میدان کاٹیں، آپ کے پورے معاشرے کے، پورے علاقے کے چور انسان کے بچے بن جائیں گے۔ تڑپتی سزا کو جب دیکھیں گے سب باز آ جائیں گے۔ قرآن کے بدلہ لو، قاتل کو قتل کرو، چور کے ہاتھ کاٹو، زانی کو سنسار کرو، پھر دیکھو معاشرے کے اندر کیسے سدھار پیدا ہوتا ہے۔ ایک کو قتل کرو گے، اس کائنات میں ہونے والے کئی قتل بچ جائیں گے۔
یہ واضح قرآن کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. تو گویا کہ یہ ہمیشہ منافقین فسادیوں کا طرز رہا ہے کہ نہیں جناب چھوڑ دینا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ رب آگے ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین لعنهم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. فاصمهم واعمى ابصارهم, یہ بہرے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں. افلا یتدبرون القرآن, کیا تم لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, کیا تمہارے دلوں پر جو ہے وہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے قرآن میں غور و فکر؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ قرآن کو کوئی پڑھنے والا ہے؟ افلا يتدبرون القرآن, قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے ان الذین ارتدوا علی ادبارہم, بے شک وہ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے, من بعد ما تبین له الہدی, بعد اس کے ہدایت ان پر واضح ہو گئی. اس سے مراد یہود ہے یا منافقین ہیں؟ منافقین کو پتہ چل گیا تھا اسلام سچا ہے, اسلام حق ہے, مگر اس کے باوجود گمراہ ہو گئے. یہودیوں کو حضور کی صفات کا معلوم تھا, سرکار کو آخری نبی جانتے تھے, مانتے تھے, مگر پھر بھی حضور پر ایمان نہیں لائے. اللہ فرماتے یہ لوگ پلٹ گئے, ہدایت جاننے کے بعد پھر گمراہ ہو گئے. فرمایا کہ سول لهم واملا لهم, فرمایا کہ شیطان نے انہیں فریب دیا اور شیطان نے انہیں مدتوں کی امیدیں دلا دی. نہیں پیروی نہیں کرنا, تمہیں اپنی اور جینا ہے, تمہیں اور زندگی کی عیاشیاں ملیں گی. الامان حفیظ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرماتے اہل کتاب کہ ان کفار کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور پہچاننے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا, فرمائے اس لیے انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا اتارا ہونا گوارا ہے, ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر, کیا فرماتے ہیں کہ کسی کام میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے, اللہ ان کی چھپی باتوں کو جانتا ہے. اب منافقین کو بات بری کیا لگی؟ منافقین کو سب سے بری بات یہ لگتی تھی کہ اللہ ہماری چھپی باتوں کو ظاہر کیوں کرتا ہے. ابھی منافقین نے یہودیوں کے ساتھ مل کے پروگرام بنایا, اللہ نے اپنے حبیب کو بیان کر دیا. منافقین نے یہودیوں سے کہا کہ دیکھو ہم اس نبی کی اطاعت نہیں کریں گے. کس میدان میں؟ جہاد کے میدان میں. جہاد پر نہیں جائیں گے, اور جو بات تمہیں ناگواری ہے ہمیں بھی وہ بات ناگوار ہے, ہم اس نبی کی اطاعت نہیں کریں گے. اور منافقین کو سب سے بری بات یہ لگتی تھی کہ اللہ ہماری باتوں کو ظاہر کیوں کر دیتا اپنے نبی پر. اللہ اکبر. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, فرمایا کہ وہ کیسا دن ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے, ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے. کیا کہیں گے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, اور ان کے پیٹھوں پر, ان کے منہ پر فرشتے ضربے لگائیں گے اور ان سے کیا کہا جائے گا؟ اللہ کو ناراض کرنے والی بات کی تم پیروی کرتے رہے, انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو پسند نہ کیا, اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. اللہ نے ان کے اعمال کو. اب دیکھیں اہل ایمان کا معاملہ اور ہے. یہاں پر تو کفار کا کہا نا کہ فرشتے جب ان کی روح نکالتے ہیں تو فرشتے انہیں مارتے ہیں, ان کے چہروں پر, ان کی پیٹھوں پر ضربے مارتے ہیں. اور قرآن پاک کے اندر اللہ نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ جب فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں تو فرشتوں کے روح نکالنے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اب اہل ایمان کو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے مطمئن جان, اللہ نے تیرے لیے جنت کو تیار کیا ہے. فرشتے اسے جنت کی نعمتوں کی خوشخبریاں دیتے ہیں, اسے راحت کا, سکون کا جو ہے وہ سامان معین کرتے ہیں, متعین کرتے ہیں, اور پھر اہل ایمان کی روح کو یوں جو ہے فرشتے قبض کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ فرشتے اہل ایمان کی روح کو یوں قبض کرتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جناب اسرائیل علیہ السلام ایک سفید کپڑا لاتے ہیں بالکل ریشم کی طرح, ریشم سے بھی نرم و ملائم, اور اپنے ساتھ فرشتوں کی فوج لاتے ہیں, اور پھر اس مطمئن جان کے پاس بیٹھ کے اور اس روح کو اس کپڑے کے اندر لپیٹ کے رب کے حضور چلے جاتے ہیں. تو اہل ایمان کی روح کو کیسا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, اور منافق کافر کے ساتھ کیا حال کیا جا رہا ہے. اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے.
ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم، کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اس گھمنڈ میں ہے کہ اللہ ان کے چھپے بغض و کینے کو ظاہر نہ فرمائے گا؟ تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ہمارے ان عیبوں کو ظاہر نہیں فرمائے گا. نہیں، اللہ اپنے حبیب کو تمہارے ان بغض سے، تمہارے اس کینے سے جو ہے وہ اللہ اپنے نبی کو باخبر فرمائے گا. وَلَوْ شَاءَ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان کو دکھائیں، تم ان کی صورت سے پہچان لو، اور ضرور تم انہیں ان کی بات سے پہچان لو. واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت بجنہ کے بعد حضور کو یہ علم عطا فرما دیا تھا کہ سرکار کو سارے منافقین کی خبر ہو گئی تھی. کوئی منافق حضور سے بات کرنا چاہتا، اس کا لب و لہجہ حضور کو بتا دیتا تھا کہ یہ منافق ہے. جب ہی حضور نے فرمایا تھا مسجد نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے، فرمایا کہ جو منافق ہے کھڑا ہو جائے، یہاں سے کھڑا ہو جائے یہاں سے. اللہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، فرمایا کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ تم میں سے ضرور آزمائے گا جو مجاہدین ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور اللہ رب العزت تمہاری خبریں آزما لے. تو کیا فرمائے؟ اللہ آزمائے گا تمہیں. تم میں سے کون جہاد پر جاتا ہے اور تم میں سے کون اس پر صبر کرتا ہے. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ براءت میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی پہچان کروا دی تھی. سورۃ براءت کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کو، اے نبی یہ منافق ہے یہ مومن ہے، یہ منافق ہے یہ مومن ہے. اللہ اکبر. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے وہ صحابی ہیں کہ جنہیں حضور کا رازدان صحابی کہا جاتا ہے. یعنی رازدار صحابی جناب حذیفہ بن یمان ہیں، اور ان کے پاس آنے والے وقتوں کی خبریں ہوا کرتی تھی. سرکار نے انہیں بہت کچھ بتا دیا تھا. یعنی جناب حذیفہ بن یمان کو پتا تھا کون منافق ہے کون مومن ہے. اللہ اکبر. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی دیکھیں کہ جناب حذیفہ بن یمان کے پاس آئے، فرمایا کہ اے حذیفہ، تمہیں تو حضور نے منافقین کے نام بتا دیے ہیں، ذرا یہ بتاؤ کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ خوف خدا کا عالم دیکھیں، خوف خدا کا عالم دیکھیں. جناب ابو ہریرہ کے پاس بھی وہ علم تھا جو کسی اور صحابی کے پاس نہیں تھا. جناب ابو ہریرہ خود کہتے ہیں، فرماتے میں نے اپنے 2 برتن حضور کی بارگاہ سے علم کے بھرے ہیں. میں نے 2 برتن حضور کی بارگاہ سے علم کے بھرے ہیں. فرمایا کہ ایک علم تو وہ ہے میں جو تمہیں بیان کرتا ہوں، اور ایک علم وہ ہے اگر میں تمہیں بیان کروں تو تم میری گردن کاٹ دو. ایک علم وہ ہے میرے پاس اگر میں تمہیں بیان کروں تو تم میری گردن ہی کاٹ دو. ایک علم ایسا بھی ہے جسے میں نے چھپایا ہوا ہے. اور پھر جناب ابو ہریرہ پناہ مانگا کرتے تھے اس دور سے. فرمایا کہ ایسا دور بھی آئے گا کہ جب عرب کے اوپر لونڈوں کی حکومت ہوگی. اس سے اشارہ تھا یزید کی طرف کہ ایسے لونڈے مسلط ہو جائیں گے اسلام کے اوپر، اسلام کی آبیاری کرنے کے بجائے اسلام کے اندر دراڑیں پیدا کریں گے اور فتنوں کا دور آئے گا. تو جناب ابو ہریرہ اس دور سے پناہ مانگا کرتے تھے. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال سے 2 سال 3 سال قبل جناب ابو ہریرہ کا وصال ہو گیا تھا. اللہ اکبر. تو کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ اللہ نے ان پر ہدایت کو واضح کر دیا ہے. لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، جتنی بھی کوششیں کر لیں رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ رب العزت ان کے اعمال کو برباد فرما دے گا. جب منافقین مکہ اور مشرکین مکہ بدر کے میدان میں چلے نا، ابو سفیان، ابو جہل، جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بعد میں اسلام لے آئے، جناب عباس بن عبد المطلب جو بعد میں اسلام لے آئے، بدر کے میدان میں جب ان کا قافلہ چلا نا تو جس جگہ پہ پڑاؤ کرتے تھے 1100 کی تعداد تھی، جس جگہ پہ پڑاؤ ہوتا اس جگہ پہ ان کے 10 اونٹ ذبح ہوتے، 10 اونٹ ان کے ذبح ہوتے اور وہ اونٹوں کو کھایا کرتے تھے. اور یہاں مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ 313 کم و بیش صحابہ کرام تھے، اور کتنی تلواریں تھیں؟
کتنے اونٹ تھے، کتنے گھوڑے تھے، اللہ اکبر، 8 تلواریں تھی اور چند ایک زرہیں تھی اور 3 سے 5 گھوڑے تھے. اور صحابہ کرام کو اللہ نے استقامت کیسے عطا فرما دی تھی کہ وہ جو اونٹوں کا گوشت کھا کھا کے آ رہے ہیں، جب بدر کے میدان میں آیا تو صحابہ نے 313 نے انہیں جو ہے وہ زیر و زبر کر کے رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. تو کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال ضائع نہیں کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اکبر. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیلہ، وہ لوگ جنہیں کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ثم ماتوا وهم کفار، اور وہ مر جائیں گے کفر کی حالت میں، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. تو گویا کہ کفر پر مرنے والے کی ہرگز بخشش نہیں ہوگی. فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، اے مسلمان تم نے سستی نہیں کرنی. فلا تہنوا، دین کے کاموں میں سست نہیں پڑنا. وتدعوا الی السلم، اور کافروں کے سامنے تم نے ہتھیار ڈال کے ان کو صلح کی طرف نہیں بلانا. وانتم الاعلون، تم ہی بلند رہو گے. واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ اگر مسلمان کے دل میں ٹھک جائے، اللہ کیا کہہ رہے، فلا تہنوا، دیکھو سستی نہیں کرنا، وتدعوا الی السلم، کافروں سے ڈر کے مارے صلح نہیں کرنا، وانتم الاعلون، تم ہی بلند و بالا رہو گے. اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا، تمہیں بلندیاں عطا فرمائے گا. کیوں؟ واللہ معکم، رب جو تمہارے ساتھ ہے، رب جو تمہارے ساتھ ہے. وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان بھی نہیں دے گا. اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم نے سستی نہیں کرنی، تم نے جو ہے وہ پس پشت اپنے آپ کو نہیں لے کے جانا، آگے بڑھتے رہو بڑھتے رہو بڑھتے رہو، اس لیے کہ رب کی ذات آپ کے ساتھ ہے. اور آگے کیا ارشاد فرمایا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اے میرے بندو دیکھو دنیا کی دولت کے پیچھے نہ پڑ جانا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا تو کھیل کود کا سامان ہے، دنیا تو کھیل کود کا سامان ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے دنیا کو بنائی وہ کہہ رہا ہے. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا تو کھیل کود کا سامان ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، ہاں اگر تم مومن ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو، وَيُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اللہ تمہیں پورا پورا اجر دے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ تم سے مال کا سوال نہیں کرتا. رب تم سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے کھلاؤ مجھے پلاؤ. سورۃ قاف کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے، إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوهَا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہاں اگر ہم تم سے مانگیں تو تم کیا کرو گے؟ مال کو چھپاؤ گے اور بخل کرو گے. مال کو چھپاؤ گے، بخل کرو گے. اور وہ تو واضح ہے، جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو ہم کتنے بڑے بخل سے کام لیتے ہیں، رب کا دیا ہوا مال رب کی بارگاہ میں دیتے ہی نہیں ہیں. آگے کیا فرمایا، ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں یہ جو تم بلائے جاتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، فَإِنَّكُمْ مَن يَبْخَلْ، جو تم میں سے بخل کرے، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِ، اس کا بخل اسے لے ڈوبے گا، اس کا بخل اسے لے ڈوبے گا. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ سب سے بڑا غنی، اللہ سب سے بڑا بے نیاز، اللہ سب سے بڑا بے پرواہ. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، تم منگتے ہو، اللہ ہی سب سے بڑا غنی ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ اکبر. یہ دیکھیں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے اور تم نے اگر اسلام کا کام نہیں کیا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہم تمہیں لے جائیں گے، دوسری قوم کو لے آئیں گے. ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، اور پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی. جس قوم کو ہم لائیں گے وہ تمہاری طرح سستی نہیں کرے گی. اب یہاں سے مراد اللہ رب العزت نے حضور کے اصحاب سے کلام کیا. اے نبی کے اصحاب کھڑے ہو جاؤ، دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ. اور میرے نبی کے اصحاب اللہ کو کتنے پسند آئے،
پھر رب نے انہیں ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج بھی دیا، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی سند بھی عطا فرمائی ہے، اور پھر رب نے ان کی جگہ کسی اور کو لایا نہیں ہے، گویا کہ رب کے امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، دیکھو اگر تم پھر گئے اور اگر تم نے دین کا کام نہیں کیا، اللہ تمہیں لے جائے گا، دوسری قوم کو لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی، وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ صحابہ کرام کو یہاں سے اللہ نے متنبہ کیا ہے، رب نے ڈرایا ہے، دیکھو اس نبی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دین کا کام کرو۔ وہ صحابہ نے کیسا کام کیا؟ اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کے تمام صحابہ سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما دیا ہے، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اس لیے میرے مدنی آقا نے فرمایا میرا بعد کا آنے والا امتی احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرے مگر وہ میرے صحابی کی ایک مٹھی جو رب کی راہ میں خرچ کرے گا اس کا احد پہاڑ کا صدقہ بھی میرے صحابی کی مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عزیزان گرامی وقت کے اندر قلت ہے تو آج 1 ستمبر ہے اور کل جو ہے وہ 2 ستمبر ہے اور 2 ستمبر یوم دعوت اسلامی، بولے سبحان اللہ۔ ہمیں اپنی ان تنظیمات اپنی ان تحریکوں کو ببانگ دہل اپنی قوم میں بیان کرنا چاہیے کہ جو دین کا بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہیں، جو دین کا بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ رمضان سے گزشتہ رمضان کے اندر بھی 26ویں جو ہمارے ہاں امیر سنت کا یوم ولادت تمامی حضرات جو ہے اپنے ہاں محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اس کے اندر میں نے کم و بیش 1 گھنٹے کا بیان کیا ہے کہ دعوت اسلامی نے کن کن بد مذہبوں کے دروازوں کو بند کیا ہے اور دعوت اسلامی کا علمی میدان میں کیا کام ہے، سماجی میدان میں کیا کام ہے، وہ میرا 1 گھنٹے کا پورا بیان ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ تو اس پر تو ہم نے تفصیل گفتگو کر دی، وقت کے اندر اتنی قلت ہے کہ میں آپ سے تفصیل گفتگو نہیں کر سکتا، مگر چند ایک چیزیں میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی، اسے میں اپنی زبان میں یوں کہوں گا کہ یہ ایک گلستان ہے، یہ کیا ہے؟ گلستان ہے، اور اس گلستان کو تیار کرنے والے ہمارے علماء اہل سنت ہیں، ہمارے علماء اہل سنت ہیں، اور ان علماء اہل سنت میں صف اول میں جو نام آتے ہیں علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور امام انقلاب، امام اہل سنت الشاہ امام محمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی کا نام نامی اس میں گرامی ہے، اور مفتی اعظم پاکستان وقار ملت مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالی کا نام نامی اس میں گرامی، کہ امیر سنت خود فرماتے ہیں کہ کم و بیش میں نے 22 سے 21 سال تک دارالعلوم امجدیہ میں جا کے مفتی صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے آپ سے دین سیکھا ہے، بولے سبحان اللہ۔ تو کوئی یہ کہ جناب وہ تو عالم نہیں ہے، وہ تو یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ میرے بھائی جو شخصیت مفتی اعظم کے قدموں میں بیٹھ کے 22 سال تک مسائل سیکھتی رہے، اب تمہیں اس کی علمیت پر شک کرنا یہ تو سمجھے جناب علی سورج کو دیکھ کر اپنے منہ چڑھانے والی بات ہو گئی ہے۔ اللہ امیر سنت کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے۔ تو اس گلستان کو، اس گلستان کی کیاریاں، اس گلستان کی آبیاری، اس گلستان کو تیار کرنے والے ہمارے علماء اہل سنت ہیں، اور جنہوں نے دور حاضر کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا کہ جو اس گلستان کا مالی بنے اور اس گلستان کی آبیاری کرے اور اس گلستان کو ہرا بھرا کرے، تو وہ سارے کے سارے جوہری تھے، وہ سارے کے سارے جوہری تھے۔ اب انہیں ایک جوہر کی تلاش تھی، انہیں ایک موتی کی تلاش تھی، انہیں ایک یاقوت کی تلاش تھی، انہیں ایک لؤلؤ اور مرجان کی تلاش تھی۔ تو ان علماء کرام کی آنکھوں میں جو شخصیت جچ گئی تھی، جو شخصیت بیٹھ گئی تھی، اسے امیر سنت کی ذات کہتے ہیں۔
تو انہوں نے اس زمین کا تعین کیا اور ایک گلستان کی باؤنڈری کھینچی اور اس گلستان کا مالی امیر اہل سنت کو بنایا. تو آج آپ کو اس گلستان کو پھلتے پھولتے کم و بیش 42 سال ہو گئے ہیں. تو میرا بھائی اس گلستان کا نام گلستان عطار ہے. اس گلستان کا نام گلستان عطار ہے کہ جو ایسا پھیلا، ایسا پھولا کہ آج کم و بیش دنیا کے کئی ممالک کے اندر اپنی خوشبو کو پہنچا رہا ہے، اپنی کلیوں سے لوگوں کو مہکا رہا ہے اور اپنے اندر لوگوں کو جاذبیت کے ساتھ کھینچے چلا جا رہا ہے. اس گلستان کے مالی کا نام عطار ہے اور اس گلستان کا نام گلستان عطار ہے اور اس گلستان سے جڑے ہوئے لوگوں کا نام دیوان عطار ہے. اس گلستان سے جڑے ہوئے لوگوں کا نام دیوان عطار ہے. جناب عالی جس نے اپنی تحریروں سے، اپنی تقریروں سے، اپنی تالیف سے، اپنی تصنیف سے جس نے بد مذہبوں کو سنسار کیا، جس نے اپنی تحریر و تقریر و تالیف و تصنیف سے بد مذہبوں کو کیا ہے سنگسار، اس کا نام ہے عطار. اس کا نام ہے عطار. اور جس نے مدنی قافلوں سے لوگوں کے دلوں میں لائی ہے بہار، اس کا نام ہے عطار. اور جس کے مدنی چینل نے لوگوں کے دلوں میں اور گھر گھر میں پہنچایا ہے دین کی آب و بہار، اس کا نام ہے عطار. اور جس کا نام سن کے آپ کے دل میں پڑ رہا ہے قرار، اسے کہتے ہیں عطار. تو پھر آپ بھی کہہ دیجئے جناب اب تو ہمارے ایک ہی سرکار، سرکار عطار. اب تو ایک ہی ہمارے سرکار، سرکار عطار. اللہ آپ کو امت درادی بالخیر عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، الحمدللہ 22 سال سے اس تحریک نے بد مذہبوں کے ان دروازوں کو بند کیا. وہ بد مذہبوں کے دروازے تبلیغ کے میدان میں ہو، تقریر کے میدان میں ہو، تحریر کے میدان میں ہو، تالیف کے میدان میں ہو، مساجد کے میدان میں ہو، مدارس کے میدان میں ہو، جس طرح ہماری بھولی بھالی عوام اہل سنت کو پیسا جا رہا تھا، بد مذہب کیا جا رہا تھا، ان بد مذہبوں کی ان فسادی ارادوں کے سامنے، ان فسادی فولادی عزائم کے سامنے کہ جو سیسا پگھلائی ہوئی تلوار کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اسے عطار کہتے ہیں. ہر میدان میں کام کیا ہے، ہر میدان میں کام کیا ہے. آج الحمدللہ شرق و غرب، شمال و جنوب جس نے دین اسلام کا حقیقی آئینہ دنیا کو دکھایا ہے، مسلک رضا کا جس نے پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا ہے، اسے مرشدی عطار کہتے ہیں. جناب عالی کوئی میدان نہیں چھوڑا. کم و بیش 80 سے زائد شعبہ جات کے اندر یہ تحریک بڑھ چڑھ کے کام کر رہی ہے. کسی شعبے کو نہیں چھوڑا. مساجد ہو، مدارس ہو، حفاظ کرام ہو، علماء کرام ہو، مفتیان کرام ہو، مزارات ہو، مشائخ کرام ہو، ہر میدان میں یہ تحریک بڑھ چڑھ کے کام کر رہی ہے. تو پھر مجھے جناب اعلیٰ کہنے دیجئے یہ سارا کا سارا فیض امام احمد رضا ہے. اور پھر میں کہوں گا میرے امام عشق محبت کا وہ شعر آپ پر 100% صادق آتا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. الحمدللہ تحریر کا میدان ہو، تقریر کا میدان ہو، تصنیف کا میدان ہو، آج ہمارے سامنے ایسی کتابوں کی اشاعت کی جا رہی ہے کہ جو صدیوں سے ہمارے علماء اہل سنت کہ جن کے عقائد وہ تھے جو ہمارے عقائد ہیں. حقیقتاً ہمارے عقائد وہی عقائد تھے کہ جن کے عقائد کی ہم آج تقلید کر رہے ہیں. وہ کتابیں پڑھی ہوئی تھی، آج ان کتابوں کی اشاعت کر کے مارکیٹوں میں لایا جا رہا ہے. آج ان جو ہے وہ خستہ حال کتابوں کو پھر سے نئے اوراق کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا کام ہے. آج ایک رسالہ نکلتا ہے جناب عالی، یہ رسالہ ہے نماز جنازہ کے متعلق، جادو کے متعلق ایک رسالہ جس کی اشاعت ایک بار لاکھوں میں ہوتی ہے اور لاکھوں رسالے ایک ہی اشاعت میں ختم ہو جاتے ہیں.
یعنی پہلی بارشات میں لاکھوں رسالے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہر میدان میں یہ ہمارے علماء اہل سنت ہیں، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں نوجوانوں، آج دعوت اسلامی نے ہمارے کئی بھولے بھالے نوجوانوں کو جو بد مذہبوں کے ہتھے چڑھنے والے تھے، دعوت اسلامی نے انہیں پکڑ کے ایسے ماحول میں وابستہ کیا ہے، ایسے ماحول میں وابستہ کیا ہے، ان کی نسلیں بھی جو ہے وہ دعا کریں گی۔ میں پڑھ رہا تھا، ایک نوجوان تھا، وہ کہتا ہے جناب مجھے سگریٹ کی عادت لگی، پھر مجھے چرس کی عادت لگی، پھر مجھے جو ہے وہ جناب علی اور کئی منشیات کی عادت لگتی رہی، گھر والوں نے مجھے نکال دیا۔ 16 سال سے میں گھر سے باہر رہا اور ایک ہی جوڑے میں رہتا تھا، لوگوں سے مانگ تان کر میں کھاتا تھا۔ 16 سال تک میں گلیوں میں بھٹکتا رہا، گلیوں میں جو ہے وہ آوارہ پھرتا رہا، میرے گھر والے مجھے قبول نہ کرتے تھے۔ اب اس نوجوان کا یہ کہنا ہے کہ جناب علی شب برات کی رات تھی اور میں قبرستان کے باہر اپنے اس جو ہے وہ پراگندہ لباس میں الجھا ہوا تھا، لپٹا ہوا تھا۔ میرے پاس 2 اسلامی بھائی تشریف لائے اور انہیں مجھے نیکی کی دعوت دی۔ کہتے پھر جناب علی کیا تھا؟ 16 سال کے بعد میں ان کی انفرادی کوشش سے 16 سال کے بعد جب مسجد کی دہلیز پر پہنچا اور میں نے اللہ اکبر کہا، 16 سال کے بعد بھاگا ہوا غلام رب کی بارگاہ میں جب پہلی مرتبہ کھڑا ہوا تو وہ نوجوان کہتا ہے بس میں کیا بیان کروں، نماز تو میں بھول ہی گیا، 16 سال کے بعد جب بھاگا ہوا رب کی بارگاہ میں آیا بس میرے آنسو ہی تھے جو رب سے کلام کر رہے تھے، میرے آنسو ہی تھے جو رب سے کلام کر رہے تھے۔ میں کیا کلام کرتا کہ 16 سال کے بعد قرآن کہتا نا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے، تو نے اپنے کریم رحیم رب کو کیوں چھوڑ دیا ہے، رب کی دہلیز سے تو کیوں چلا گیا ہے؟ کہتے جناب مت پوچھئے، 16 سال کے بعد جب میں رب کے حضور کھڑا ہوا تو مجھ سے بے ساختہ منہ سے نکل اٹھا، اے پروردگار اس چمن کے مالک کی حفاظت فرمانا کہ جس نے میرا اجڑا چمن سنوار دیا ہے، کہ جس نے میرا اجڑا چمن سنوار دیا ہے، اس مالک کی حفاظت فرمانا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں اپنے اکابرین کی آج بات مان لو، اپنے اکابرین سے آج جڑ جاؤ، میری بات لکھ لیجئے، میری بات کو نوٹ کر لیجئے، دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، اپنے گھر پہ جا کے لکھ لیجئے۔ امیر سنت کو اللہ عمر دراز بالخیر عطا فرمائے، وابستہ ہو جائیں، جڑ جائیں اور جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں آپ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ یاد رکھیے گا اب مسلک اہل سنت کے پاس وہ ایک ہی ہیرا باقی ہے، مسلک اہل سنت کے پاس اب ایک ہی شخصیت باقی ہے کہ جس پر تمام کا اجماع ہے، جس پر تمام کا اتفاق ہے، جس پر تمام نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے، وہ میرے اور آپ کے پیارے امیر اہل سنت کی ذات ہے۔ جب یہ بھی پردہ کر گئے تو میرے بھائیوں پھر پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے، پھر گلی گلی میں آپ کو اکابرین نظر آئیں گے، پھر گلی گلی میں آپ کو جناب علی مسلک اہل سنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے نظر آئیں گے، پھر گلی گلی میں آپ کو نہ جانے کیا کوئی نظر آئیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس ماحول سے وابستہ کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی مدنی قافلوں کی بات ہے میں خود بھی اعلان کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہوں، پیچھے مت رہا کرو، پیچھے مت رہا کرو، فتنے آنے والے ہیں، فتنے آنے والے ہیں۔ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں بات کو دبے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، سمجھ جائیے، سمجھ جائیے، ان قریب فتنے آنے والے ہیں، آپ کو بہا کے لے جائیں گے، خدا کی قسم آپ کو بہا کے لے جائیں گے، خدا کی قسم آپ کو بہا کے لے جائیں گے، خدا کی قسم آپ کو بہا کے لے جائیں گے۔ اس لیے یہ دامن امام احمد رضا کا دامن ہے، یہ دامن پیر مہر علی شاہ کا دامن ہے، یہ دامن مجدد الفسانی کا دامن ہے، یہ دامن فضل حق خیرہ آبادی کا دامن ہے، یہ دامن نعیم الدین مراد آبادی کا دامن ہے، یہ دامن صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی کا دامن ہے، یہ دامن وقار الدین وقار ملت مفتی وقار الدین کا دامن ہے۔ اس دامن سے وابستہ ہو جائیے، اپنے عقائد کی حفاظت کیجئے اور اپنے شب و روز کی حفاظت کیجئے۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، گزشتہ جمعۃ المبارک بھی میں نے فطروں کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ جب میں کسی عنوان کا انتخاب کرتا ہوں اس کے پیچھے بہت
کوئی نہ کوئی وجہ کار فرما ہوتی ہے. میں ایسے کسی عنوان کا انتخاب نہیں کرتا. ہمارے اس معاشرے کے اندر کئی نوجوان ہیں بد مذہبوں کی ویڈیو سنتے ہیں اور پھر امیر اہل سنت کی جو وہ تقریریں ہیں, آپ کے وہ جو عمل ہے, آپ کی وہ جو اپنا ویڈیوز وغیرہ ہیں, اس پر بد مذہبوں نے پیچھے جو بکواس کی ہے. ہمارے کچھ لوگ بھی ہیں, علاقے کے لوگ ہیں, لوگوں کو جا کے سکھاتے ہیں, دیکھیں جی امیر سنت نے یہ حدیث بیان کی ہے, یہ کہاں ہے, یہ کہاں ہے, یہ تو غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں, یہ تو مزاروں پہ جا کے مانگ رہے ہیں. ایسے بد مذہبوں کے گریبان کو پکڑیے, ایسے گندے انڈوں سے اپنے علاقے کو صاف کیجئے. آپ کے علاقے میں کوئی بد مذہب پنپنے نہ پائے, آپ کے علاقے میں کوئی بد مذہب فقہ حنفی کا انکاری نہ ہو, پکڑ کے لاؤ, اس کی ہم تصحیح کریں گے, اس کو ہم سمجھائیں گے. آپ نے کہا جناب مجھے کیا پڑی ہے, یاد رکھیے گا وہ آج آپ کے ساتھ دوستی لگائے گا, آپ کی نسل کے ساتھ دوستی لگائے گا اور آپ کی نسل کو برباد کر دے گا. سنو, آپ کے مرنے کے بعد وہ یہ کہے گا میرا باپ جو مر گیا ہے وہ بدعتی تھا, وہ بدعتی تھا, وہ مشرک تھا, مزاروں پہ جاتا تھا, بابوں کو مانتا تھا, مر گیا ہے, میں اس کی قبر پہ نہیں جاؤں گا. آج میں موحد ہوں, میں نے بخاری کو پڑھا ہے, میں نے مسلم کو پڑھا ہے, میرا باپ بدعتی تھا, میرا باپ بدعتی تھا. خدا کی قسم یہ ہو کے رہے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے علاقے کے اندر دیکھا ہے, کل تک جو گالیاں باریاں کرتے تھے, آج مرنے کے بعد انہوں نے اپنے باپوں کی جنازوں کو بھی نہیں پڑھا, اس بات کے انکاری ہو گئے میرا باپ تو بدعتی تھا. یہ بات سمجھو, میں نے آپ کو کروڑوں کو کھربوں روپے کی میں نے بیان کر دی ہیں. اگر آپ اسے اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیجئے. اللہ میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر ہو. پروردگار اس چمن کو آباد و شاد رکھے.